ایک پیارے سے جنگل میں ایک طوطا میاں رہتے تھے۔ طوطا میاں کے بڑے بھائی اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ جب تک طوطا میاں کے بڑے بھائی تھے تب تک طوطا میاں کو کسی چیز کی فکر نہ تھی۔ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر صرف انجوائے کرتے رہتے۔ جیسے ہی ایک دن طوطا میاں کے بھائی اس دنیا سے گزر گئے، طوطا میاں بہت روئے۔ بہت زیادہ رونے کے باوجود کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد طوطا میاں کو صبر آ گیا اور انہوں نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ ایک دن طوطا میاں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ بارشوں کا موسم آنے والا ہے۔ ہمیشہ اس کا بھائی اس کا خیال رکھتا، اس کو گھر کی فکر نہ تھی، لیکن گھونسلے میں وہ کیسے رہ سکے گا؟ سردی سے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے طوطا میاں بیٹھے تھے کہ اچانک موسم تبدیل ہونا شروع ہوا۔ بجلی چمکنے لگی، آندھی اور طوفان آنے لگا۔ طوطا میاں نے سوچا کہ اپنے گھونسلے میں جا کر دیکھتا ہوں۔ طوطا میاں جا ہی رہے تھے راستے میں کہ اچانک ہی زوروں کی بارش بھی شروع ہو گئی۔ جو ہی طوطا میاں اپنے گھونسلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بارش اور آندھی سے طوطا میاں کا گھونسلہ ٹوٹ چکا ہے۔ طوطا میاں بہت پریشان ہو گئے۔ اب میں کیسے رہوں گا؟ میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ بھائی، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ میرا کوئی نہیں۔ اس طرح طوطا میاں بے فکری میں ہی درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں بھی زوروں کی بارش تھی۔ طوطا میاں محفوظ تو کہیں بھی نہ تھے۔ شدید اور تیز بارش میں طوطا میاں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کسی سے مدد لینی چاہیے۔ ہاں، طوطا میاں نے سوچا کہ اس کو جنگل کے اور پرندوں کے پاس جانا چاہیے۔ اسی جنگل میں کالو کوا بھی رہتا تھا۔ شدید بارش میں کالو کوا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر طوطا میاں آئے۔ کالو کوے کے گھر سے باہر نظر آتا تھا ایک سوراخ سے۔ طوطا میاں نے آ کر کالو کوے سے مدد مانگی۔ کالو کوے، میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں، میرا گھونسلہ ٹوٹ چکا ہے، تم لوگوں کے گھر تو پکے ہیں، مجھے پناہ دے دو۔ ہاں طوطا میاں کیسی بات کر دی۔ پہلے سوچتے اور اپنا گھر پکا بناتے۔ ہم نے بہت محنت کی ہے اپنے گھروں پہ، اب ہمیں تمہیں جگہ دے دے رہنے کے لیے۔ جب تمہارا بھائی تھا تو اس سے کچھ سیکھ ہی لینا تھا۔ اب ہم تمہیں جگہ نہیں دے سکتے، ہمارے لیے تو خود کا گزارا کرنا مشکل ہے۔ کالو کوے کی بات سن کر طوطا میاں بہت افسردہ ہو گیا اور پھر اس نے سوچا کہ اسے جنگل کے دوسرے پنچھی کے پاس جانا چاہیے۔ جنگل میں ہی چیل رہتی تھی۔ طوطا میاں پھر چیل رانی کے پاس آئے اور چیل رانی سے کہنے لگے، بہن، میری مدد کرو، میں مشکل میں ہوں، میرا گھونسلہ ٹوٹ چکا ہے، مجھے رات کی پناہ چاہیے۔ او پیارا طوطا میاں، ویسے تو تم خوبصورت بہت ہو، لیکن میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتی۔ یہ بارشوں کا موسم ہے، ایک آدھے دن کی بات ہوتی تو میں تمہیں پناہ دے دیتی، لیکن پتہ نہیں بارشیں مہینہ چلیں 2 مہینے، تب تک میں تمہیں اپنے گھر رکھوں؟ ہماری تو خود کی روٹی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے، نہ بھائی نہ، ایسی امید نہ رکھو میرے سے۔ چیل رانی کی بات سن کر بھی طوطا میاں بہت افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ پھر طوطا میاں نے سوچا، یہ سب تو میری برادری کے نہیں ہیں، اپنی برادری والے طوطا میاں کے پاس جاتا ہوں، یقیناً وہ میری مدد کر دیں گے۔ طوطا میاں اپنی برادری والے راجہ طوطا کے پاس آ گئے اور اس سے پناہ مانگی کہ اسے کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ راجہ طوطا، جنگل کے تمام پرندوں نے میری مدد کرنے سے منع کر دیا، لیکن تم تو میرے بھائی کے دوست ہو، میری مدد کرو۔ تم جانتے ہو، بس کچھ دن کی بات ہے، میں اپنا پکا گھر بنا لوں گا اور تمہارا یہ احسان میں جلد اتار دوں گا۔ ارے میرے پیارے دوست کے بھائی، سوری، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تمہیں تو پتہ ہے بارشوں کا اعلان ہو چکا ہے اور یہ بارشیں کئی روز تک جاری رہیں گی، تم مجھے معاف کر دو۔ طوطا میاں کو چیل نے، کالو کوے نے اور راجہ طوطا نے سب نے منع کر دیا۔ طوطا میاں پھر جنگل میں درخت کے نیچے بیٹھ کر بہت افسردہ ہوا اور پھر سوچا اس نے، جنگل میں ایک بندر رہتا ہے، کیوں نہ بندر سے جا کر مدد مانگی جائے۔ جنگل میں خوبصورت سا بندر رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی نیک اور اچھا بندر تھا۔ اس کا دل بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس بھی ایک محفوظ جگہ نہیں تھی رہنے کے لیے،
لیکن وہ ایک درخت کے نیچے ایک چھتری لگائے بیٹھا رہتا اور بارشوں میں بھی وہ وہیں رہتا۔ طوطا میاں پھر بندر کے پاس آئے اور بندر سے کہا، بندر بھائی، تم بہت اچھے ہو اور بہت ہی خوبصورت ہو، تمہارا دل بھی بہت بڑا ہے۔ میں ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں، جب تک بارشیں ہیں تب تک مجھے پناہ چاہیے، میں تمہارا یہ احسان ضرور لوٹا دوں گا۔ بندر بھائی، میں بہت مشکل میں ہوں، میرا بھائی اس دنیا میں نہیں، وہی سب کرتا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی مشکل آ سکتی ہے، تم اس بار میری مدد کر دو۔ بندر نے طوطا میاں کی بات سن کر طوطا میاں سے کہا، ارے طوطا میاں، تم جتنا عرصہ رہنا چاہو یا رہ سکتے ہو، میرا ایک پکا گھر تو نہیں لیکن ایک چھتری ہے جو میری بہت حفاظت کرتی ہے۔ بارشوں میں مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، میں بارش سے محفوظ رہتا ہوں۔ تم بھی اسی لکڑی پر کچھ دیر پناہ لے لینا، پھر جب تھک گئے تب سو جایا کریں گے۔ طوطا میاں بندر کی بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر بندر اور طوطا میاں ایک ہی جگہ اکٹھے رہنے لگتے ہیں۔ اسی طرح طوطا میاں کا دل بندر کے ساتھ لگ جاتا ہے اور طوطا میاں کا دوست بندر بن جاتا ہے۔ طوطا میاں اور بندر مل کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور اکٹھے اپنی زندگی گزارتے، بہت لطف اٹھاتے وہ ایک دوسرے کے ہونے سے۔ طوطا میاں کی مدد بندر نے اس وقت کی جس وقت طوطا میاں اکیلا اور مشکل میں تھا۔ اصل میں تو دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔ پھر کچھ عرصہ اسی طرح طوطا میاں اور بندر ایک ساتھ رہے۔ طوطا میاں نے اور بندر نے مل کر اپنا ایک پکا گھر بنا لیا اور وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر خوب انجوائے کرتے اور کبھی گھر کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے۔ انہیں نہ بارش کی فکر تھی اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ ان کا اکیلا پن بھی ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، جنگل میں سیلاب آ گیا اور تمام پرندوں کے گھر سیلاب میں ڈوب گئے اور تمام پنچھیوں کو بہت پریشانی ہونے لگی اور پھر وہ پناہ لینے کے لیے طوطا میاں کے گھر آئے۔ طوطا میاں اور بندر نے ان کو پناہ دے دی بغیر کچھ کہے اور نہ ہی انہیں ان کی غلطی کا احساس دلایا۔ انہوں نے مشکل میں ان تمام پرندوں کی مدد کی جس سے وہ تمام پرندے ایک محفوظ چھت کے نیچے رہنے لگے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں اپنے دوستوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو بھی کوئی مشکل میں ہو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے طوطا میاں مشکل میں تھے لیکن پرندوں نے مدد نہیں کی، لیکن بندر نے کی، اور تمام پرندے جب مشکل میں آئے تو طوطا میاں نے اس کی مدد کر دی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کسی سے بھی بدلہ نہیں لینا چاہیے بلکہ ہمیں برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا چاہیے۔ پیارے بچوں، اگر آپ اسی طرح کی مزید کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔